دیکھیں یقین کریں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ڈر ہے، خوف ہے۔ انسان کتنا مطمئن ہو جائے گا اپنے مال سے اولاد زہرا کا حصہ نکال کر، مال امام کو نکال کر کے کتنا مطمئن ہو جائے گا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو کہے میں بھوکا ہو گیا خمس دے کر۔ اتنے آپ کو 10 لوگ ملیں گے جو بتائیں گے کہ ہمارے رزق میں برکت آئی ہے خمس دے کر، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بھوکا ہو گیا خمس دے کر۔ اس کا جو ہے وہ اصل طریقہ تو یہ تھا، اگر بڑوں سے مسٹیک ہوئی ہے تو اپنے جوانوں کو بچا لیں اس سے، کہ جس دن جوان نے کاروبار کیا ہے، جس دن اس نے جاب جوائن کی ہے، اس کو کہو بیٹا یہ تاریخ لکھ لو، یہ آپ کی خمس کی تاریخ ہے۔ ابھی کچھ نہیں دینا، ابھی صرف تاریخ لکھو کہ میں نے فلاں دن ڈیوٹی جوائن کی ہے، میں نے فلاں دن بزنس سٹارٹ کیا ہے۔ سال گزر گیا، وہ تاریخ آ گئی، بیٹا دیکھو آپ نے کیا کھویا کیا پایا۔ سارا سال آپ نے ضروریات پہ خرچ کیا، جو کچھ کیا والدین کو گفٹ کرتے رہے، چلا گیا وہ۔ اب دیکھو بچا کیا ہے آپ کے پاس، جو بچ گیا ہے، جو بچ گیا اس کا 5واں حصہ نکال دو۔ مشکل ہے یہ؟ 1000 بچہ ہے، 10,000 بچہ ہے، لاکھ بچہ ہے، اس کا 5واں حصہ دے دو، اللہ اس کو برکت دے، اگلے سال وہی تاریخ پھر دیکھے گا۔ اگر اس پچھلی بچت سے اوپر چلی گئی ہے بچت تو جو اضافی ہوئی ہے اس کا دے گا۔ مثال کے طور پر پچھلے سال 1 لاکھ بچہ تھا، 20,000 خمس دے دیا، 80,000 بچہ، اس 80,000 کو سرکل میں ڈال دیا، علیحدہ نہیں رکھا، اگلے سال سرکل میں ڈال دیا، استعمال ہو گیا۔ دوسرے سال کی اینڈ پہ دیکھے 80,000 سے اوپر ہوا ہے تو یہ اوپر والا بچت ہے، 80,000 کا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ دیتا جائے، ہزاروں سے وہ لاکھوں پتی بن جائے، لاکھوں سے کروڑوں پتی بن جائے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایک سلسلے سے چل رہا ہے۔ تو اولادوں کو بتا دیں، جیسا نماز کا بتایا ہے، روزے کا بتایا ہے، کہ بیٹا ابھی سے یہ چیز رکھو، ہماری طرح پریشان نہ ہو جاؤ کہ 20 سال بعد ہمیں کہا گیا خمس واجب ہے، اس وقت ہمارے پاس لاکھوں جائیدادیں بن چکی تھیں، خمس کا کہا جاتا تھا تو ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ اللہ نہ کرے کسی کی تیز ہو تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے، درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ لیکن جس نے نہیں نکالا، 20 سال ہو گئے، 25 سال، 30 سال ہو گئے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، قبر کا خیال آ گیا ہے، ماہ رمضان کی برکت تھی، دروس قرآن کی، بہرحال ذہن بن گیا، تو کیا کرے؟ اس کے پاس 3 قسم کی چیزیں ہیں، 3 قسم کی چیزیں۔ ایک وہ ہے جو ضروریات زندگی میں نہیں ہے، اصلاً خالص بچت ہے، مثلاً پلاٹ لیا ہوا ہے، مثلاً اس کے پاس بینک بیلنس ہے، مثلاً نقد ہے اس کے پاس، مثلاً شیئرز خریدے ہوئے ہیں، ٹیکسی چلانے والی کار لی ہوئی ہے، رکشہ ہے، اس طرح کی چیزیں، ڈنگر خریدے ہوئے ہیں، مثلاً جنس پڑی ہے، کوئی دکان ہے اس میں سامان پڑا ہے، یہ سارے انسان کی کھانے پینے یا زندگی کی ضرورت والی چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ بچت ہیں۔ ان پہ خمس ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ باقی استعمال والی چیزیں ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو ابھی تک استعمال میں نہیں آئی ہے، جب سے خمس کا اس کو خیال آیا ہے، کپڑے پڑے ہیں ابھی استعمال نہیں ہوئے، برتن پڑے ہیں استعمال نہیں ہوئے، مثلا اس طرح کی سودا سلف لے آیا ہے، بچہ پڑا ہے نہیں ہوا استعمال، ان پہ بھی خمس واجب ہے۔ اب پیچھے رہی وہ چیزیں جو ضرورت میں آ چکی ہیں، گھر بنایا ہے ضرورت کا، بستر لیے ہیں، برتن لیے ہیں، موبائل لیا ہے، لیپ ٹاپ لیا ہے، اپنی ضرورت کی گاڑی لی ہے، وحید صاحب نہیں بیٹھے مثلا انہوں نے جیسے لی ہوئی ہے، اس طرح کی کسی نے گاڑی لی ہوئی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، ان چیزوں پہ خمس ہے یا نہیں؟ یہاں مسئلہ تھوڑا جو ہے وہ کام کنفیوز میں ہو جاتا ہے بندہ یہاں آ کر۔ اگر تو حقیقت میں یہ چیزیں، اگر واقع میں اللہ کو علم ہے، اگر یہ چیزیں بچت اکٹھی کر کے لی تھی نا سال یا اس سے زیادہ کی، تو ان پر خمس تھا، چونکہ سال پیسہ جمع کر لینا
اس پیسے پر خمس واجب ہو جاتا ہے، چاہے بعد میں اس کو ضرورت میں بھی استعمال کرے۔ اگر خمس نکالتا ہوتا تو اس پیسے کا وہ خمس نکالنا ہوتا اس نے، لیکن وہ نکالتا نہیں ہے، تو چاہے ضرورت میں بھی استعمال کیا ہے تو اس چیز کا خمس اس کی گردن پہ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں اس نے بنائی تھیں سال کے دوران، تازہ انکم آئی، کپڑے لے لیے پہن لیے، بستر لے لیے پہن لیے، گاڑی لے لی قرض پر، مثلا جمع نہیں تھے پیسے، گاڑی لے لی قرض پر، قرض بعد میں تازہ آتا رہا ہے اور اتارتا رہا ہے، تو اس صورت میں ان چیزوں پہ خمس نہیں ہے کہ تازہ انکم سے خریدی ہے اور استعمال کر لی ہے، یا قرض پہ لی ہے اور قرض اتارتا رہا ہے، تو ایسی ضرورت والی چیز پر خمس نہیں بنتا ہے۔ تو یہ ہم پوچھتے ہیں پھر ڈیٹیل سے، آپ نے گھر بنایا تھا، پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ کوئی کہتا ہے میں نے ادھر سے قرض اٹھایا، ادھر سے قرض اٹھایا، ادھر سے گھر بنایا، کہتے ہیں آپ پر نہیں ہے بھائی۔ کوئی کہتا ہے میں نے بینک میں پیسے رکھے تھے، اتنے جمع ہو گئے 8-10 سال میں کہ میں نے گھر خرید لیا، ہم کہتے ہیں اس پیسے پر خمس واجب ہو چکا تھا، نکال دیں۔ یہ خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور کئی ایک جزیات بندے کی، ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، جو حساب کرواتا ہے تو کچھ چیزیں سامنے اس کی آتی ہیں۔ بعض حالات میں کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وکیل سے مصالحت کرنی پڑتی ہے، 50% لگتا ہے کہ اس چیز پہ خمس بنتا ہے، 50% لگتا ہے کہ اس چیز پہ خمس نہیں بنتا، بندہ سب کچھ بھولا ہوا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی چیز یاد نہیں، تو وہاں پھر مصالحت کرنی پڑتی ہے کہ 5ویں حصے کی جگہ 5ویں حصے کی جگہ اس سے 10واں حصہ لیتے ہیں، مصالحت کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ پر نہیں بنتا تھا تو آپ معاف کر دیں گے، اور اگر آپ پر پورا بنتا تھا تو میں وکیل ہونے کی حیثیت سے آپ کو معاف کرتا ہوں، مصالحت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح تاریخ کون سی ہے اس کو نہیں پتا ہوتا، میں نے کب ڈیوٹی جوائن کی تھی، میں نے کب بزنس سٹارٹ کیا تھا، میں نے کب کھیتی باڑی کو ابتدا کی تھی، نہیں یاد ہوتا۔ تاریخ معین کرنے میں بھی پھر وکیل سے مصالحت کرنی پڑتی ہے کہ میری یہ تاریخ قرار دے دو، نہیں پتا ہوتا سال کی کون سی تاریخ میں اس نے کام شروع کیا تھا، تو مصالحت سے اس کی ایک ڈیٹ معین کرتے ہیں، اس دن اس کا حساب کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے حساب کرنے کے بعد جو خمس کا مال ہوتا ہے وہ نکال دیا، پیچھے جو بچت بنی ہے وہ اس کی مخمس ہو گئی، اگلے سال پھر اس تاریخ پہ حساب کیا، اس بچنے والی مخمس مالیت اور بچت سے اگر اللہ اس کو اوپر دیتا ہے اضافہ تو اس پر خمس بنتا ہے۔ اب ایسے آدمی کو ایک اور مشکل پیش آتی ہے کہ اکٹھی بچتیں ہو چکی تھی، پلاٹ بھی پڑا تھا، ڈنگر بھی تھے اس کے پاس، گھر پہ بھی خمس بن رہا تھا چونکہ بچتیں اکٹھی کی تھی، اب دے نہیں سکتا، 10 لاکھ میرے پاس تو نہیں ہے میں اب دوں، تو پھر اس کے ساتھ مصالحت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آپ کتنے عرصے میں دے سکتے ہیں، کہتا ہے مجھے 6 ماہ چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے سال چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں 2 سال چاہیے، پیسے زیادہ ہیں، تو پھر اس کے ساتھ مصالحت کرتے ہیں کہ آپ کے مال میں جو خمس بنتا تھا اس کے بدلے آپ اتنے مال کے مقروض ہو گئے، آپ کی گردن پہ قرض ہے جس کو آپ اتنے عرصے میں اتار دیں گے۔ اس مصالحت کے بعد اگرچہ اس نے ابھی تک خمس ادا نہیں کیا ہے، بعد میں کرے گا، فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ مال پاک ہو گیا ہے، جو پہلے پاک نہیں تھا وہ مال پاک ہو گیا۔ اگر میری یہ زمین پہ خمس بنتا ہو نا اس گھر پہ، تو میری تو نماز ہی نہیں ہوتی، یہاں غصبی جگہ ہے۔ اس مصالحت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے، وہ اس پیسے کا مقروض ہو جاتا ہے جس کو وہ ایگریمنٹ کے مطابق جو ہے وہ قسطوں میں ادا کرتا ہے۔ اب سوال